بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دوستو جو میں نے عنوان باندھا ہے، دراصل حدیث کے مشہور امام حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حدیث کی مشہور کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ریاض الصالحین، انہوں نے ایک باب باندھا ہے، باب التحذیر من ایذاء الصالحین والضعفاء والمساکین. نیک لوگوں، کمزوروں اور مسکینوں کو ایذا پہنچانا نہایت خطرناک ہے. میں نے اسی کے تحت میں نے آج کے اس بات کا، اس موضوع کا عنوان دیا ہے. اس کی روشنی میں انہوں نے 2-3 آیات وہاں پر لکھی ہے اور 1-2 احادیث بھی بیان کی ہے. میں اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ نیک لوگوں کو، صالح لوگوں کو، کمزور لوگوں کو، مسکینوں کو تکلیف پہنچانا، ان پر ظلم کرنا، ان کو تکلیفیں دینا، ان کو ایذا پہنچانا، ان کو ستانا کتنا خطرناک ہے، اس کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور ایک جگہ سورہ زحا میں ارشاد فرماتے ہیں، 9 اور 10 نمبر آیت ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جو پہلے میں نے آیت تلاوت کی، سورہ احزاب کی 58 نمبر آیت، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، یعنی ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے قصور نہیں کیا، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، تو انہوں نے بوجھ اٹھایا بہتان اور سری گناہ کا. تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بہت بڑا بوجھ اٹھایا، یعنی انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا بہتان کیا. جو سورہ زحا کی آیتیں ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے، بس یتیم پر ظلم نہ کرنا اور سائل کو نہ جھڑکنا. اور جو انہوں نے حدیث بیان کی ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اور ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت جندب بن عبداللہ ہے، انہوں نے فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو صبح کی نماز کرتے ہیں، جو صبح کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ترجمہ بیان کر رہا ہوں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفظ و ضمانت میں ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ نہیں کر سکتی. اور جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا ہے، اور جو اس کو ایذا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا. یعنی جو ان لوگوں کو ستائے گا، نیک لوگوں کو ستائے گا، نماز پڑھنے والوں کو ستائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. اس حدیث کی روشنی میں موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. ان حدیث اور آیات کی روشنی میں آج جو لوگ کمزوروں پر، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق چھینتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں گویا کہ ہم بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم اہل حکومت ہیں، ہم اہل اقتدار ہیں. ان لوگوں کو صاف سننا چاہیے کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے دوست کو ستائے گا اللہ اس سے خود نمٹے گا. ہو سکتا ہے وقتی طور پر ان کو غلبہ ملے، وقتی طور پر ان کو اقتدار ملے، اور کمزور لوگوں کو اقتدار نہ ملے، کمزور لوگوں کو اور ذلت ملے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر، مگر اللہ کے دوست ہیں جو آج کمزوروں کی، محتاجوں کی، مسکینوں کی اور غریب لوگوں کی موب لنچنگ کرتے ہیں اور ان کی کمزوری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. اگر ایک کمزور کی، اگر ایک مظلوم کی ایک آہ لے گئی تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کمزور کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاتی ہے. کہیں اللہ کی آہ لگ گئی تو حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے کافی ہے. ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کمزوروں پر ظلم کرتے ہوئے، لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے، ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو، یا معاشی اعتبار سے ہو، یا اپنے ہاتھوں سے ہو،
یا اپنی زبان سے ہو، جس طرح سے بھی وہ لوگوں کو، کمزوروں کو، مسکینوں کو، اپنے ماتحتوں کو تکلیف پہنچائیں گے، ان سے اللہ باز پرس کرے گا، ان سے اللہ خود نمٹے گا۔ اس لیے کہ جو کمزور ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ظاہراً نچلی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہری اعتبار سے، دنیا اعتبار سے، وہ اللہ کے پاس بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو تکلیف مت پہنچائیے، ان کو ایذا مت دیجیے۔ یہ حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے۔ آدمی پتہ نہیں، ذرا سا پیسہ آتا ہے اپنے آپ کو، چند لوگ ہیں، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، ذرا سا پیسہ آتے ہی اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا لوگ سمجھتے ہیں، اور اپنے محتاجوں پر ظلم کرتے ہیں، حد سے زائد بوجھ ان پہ ڈالتے ہیں، حد سے زائد کام ان کو دیتے ہیں۔ ایسا کرنا بہت غلط ہے، ایسا کرنا شرعی اصولوں کے خلاف ہے، ایسا کرنا نبی کی دی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسا کرنا قرآن تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ بھی نیک لوگوں کو ایذا دیتے ہیں، اللہ ان سے خود نمٹے گا۔ آپ خود دیکھیے، کیا آپ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کہ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے دنیا میں؟ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی طاقت، آپ کا دبدبہ، آپ کا عہدہ ہمیشہ رہے گا؟ ہرگز نہیں، ہر چیز عارضی ہے۔ کہیں بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کمزور لوگوں کو اقتدار دے دے۔ اللہ انہیں کمزور لوگوں کو دنیا میں بھی عزت دے دے، آخرت میں تو ان کو عزت دے گا ہی، آخرت میں تو ان کو اعلیٰ مقام دے گا ہی۔ کہیں بعید نہیں ہے، بعید نہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ انہی لوگوں کو آپ کے اوپر بٹھا دے۔ یہ چیزیں ممکن ہیں، ہم کو سمجھنا چاہیے اپنے محتاجوں پر ظلم کرتے ہوئے۔ ہر اعتبار سے، کہیں دکان کا مالک اپنے محتاجوں کے ساتھ کچھ کرتا ہو، کہیں حکومت کے پر بیٹھے ہوئے اپنے محتاجوں کے ساتھ کمزور رعایا کے ساتھ ظلم کرتے ہو، اس کو آپ ہر اعتبار سے دیکھیے۔ کہیں ایک چیز کے ساتھ محدود مت کیجیے۔ قرآن کا مفہوم، حدیث کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کو ہر طرح سے آپ سوچ کر دیکھیے، اور یہ بھی سوچ کر دیکھیے کل کو ہم کمزور ہوں گے۔ آج تو ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، آج تو ہم بڑے ہیں، آج تو ہمارے ہاتھ میں مال و دولت ہے، کل ہم پر کوئی مسلط ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم کیسے ہوں گے؟ ہر چیز اپنے اوپر لا کر دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔